اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ انتہائی عظیم شخصیت جناب قبلہ مفتی فضل ہمدرد صاحب موجود ہے۔ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہم انتہائی مشکور ہیں۔ ایسی ہستیاں، ایسے علماء کرام بہت کم ہوتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کریں اور اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ ہر چیز کو اور ہر بات کو جو ہے وہ حقیقی طور پر اینالائز کرتے ہیں اور اس بات کو سوچے بغیر کہ کون سی بات ان کے حق میں جا رہی ہے، کون سی بات ان کی مخالفت میں جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ وہی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو حق ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی علماء کرام کے متعلق رسول پاک کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے جو علماء کرام ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو انہی میں شامل فرمائے۔ قبلہ کو ہم انتہائی مشکور ہیں۔ ہم اپنے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، شرف گفتگو ہوتے ہیں قبلہ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ کا بہت نوازش۔ قبلہ ہم آپ سے ذرا پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنا بچپن کہاں گزارا، تھوڑا سا ذرا مختصراً پہلے ہمیں پتہ لگ گیا، اس کی بات کریں ہم آگے سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رضا صاحب، رضا علی صاحب۔ میرا جو بچپن ہے بیسیکلی میں کبھی کے ماشاءاللہ، کا پہلے نام صوبہ سرحد، ماشاءاللہ، پشتون ہیں ہم لوگ، اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ اشیزئی کہلاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ بڈگرام سے تعلق ہے اور بڈگرام میں بھی ہمارا جو آبائی ہم جو تعلق رکھتے ہیں وہ سوات سے ہیں۔ اچھا، بڈگرام کے لوگ ہزارہ میں آتا ہے یہ، لیکن یہ سوات کے لوگ ہیں، سوات سے مائگریٹ کر کے یہ بڈگرام اس طرف آئے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پہلے جو ریاست سوات تھی تو یہ اس کا حصہ تھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ پیدائش میری کراچی کی ہے، اچھا، اور کراچی میں ہی پلا بڑا ہوں۔ اچھا، کراچی میں تعلیم بھی کراچی میں ہی حاصل کی ہے۔ گاؤں جو ہے وہ صرف جیسے ابھی آیا ہوں میں، اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو آنا ہوتا ہے، 2-3 دفعہ ہی آیا ہوں میں، زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا، کیونکہ تعلیم جب کراچی میں ہوئی، کراچی کے ماحول میں پلے بڑھے، تو اسی کے رنگ ڈنگ میں ماشاءاللہ، بالکل صحیح، حصہ بن گیا کراچی میں۔ تو آپ نے یہ جو آپ دنیاوی تعلیم پہلے حاصل کی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ میرے اصل میں گھریلو ہمارا مذہبی گھرانہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ سے وہ عالم دین ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ انہوں نے مکمل درس نظامی پڑھا ہے، دینی علوم حاصل کیا ہے، سنت کے علماء سے پڑھا ہے۔ اچھا، قبلہ کہاں پر ہوتے ہیں وہ ابھی ایبٹ میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خطیب ہیں، خطیب ہیں، جی وہ ایک شوق سے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ مطلب ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ بالکل صحیح، مطلب پیشہ نہیں بنایا، پیشہ نہیں بنایا، ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے، بالکل۔ وہ کہتے ہیں مجھے شوق ہے کہ میں اس سے وابستہ رہوں، تو وہ ابھی اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب گھریلو ہمیں ایک مذہبی ماحول ملا ہے تو والد صاحب نے دین کی مطلب اس پہ وہ چاہ یہ رہتا ہے کہ بھائی میں عالم مولوی ہوں تو میرا بچہ بھی مولوی ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے لیے وہ شروع سے ہی مجھے فارسی کی کتابیں، میبزی یہ کتاب تھی مجھے یاد ہے، نماز کے حوالے سے وہ پڑھاتے تھے، اور خود ہی انہوں نے آغاز کیا عربی کی کتابوں کا، فارسی، اس طرح وہ یہ کوششیں کرتے تھے کہ میرا رجحان ان مذہبی تعلیمات کی طرف بڑھتا رہے۔ جو اسکول کی تعلیم ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب مجھے یعنی باقاعدہ طور پر اس مذہبیات کی تعلیم میں وہ مجھ سے اسپیچ کرواتے، گھر میں ہی خود ہی وہ کہتے تھے بس تم اب مولوی خود کو سمجھو، اور جیسے میں تمہارے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بٹھا لیتے تھے، دوسری بہنوں کو، والدہ بیٹھ جاتی تھی تو والد صاحب کہتے تھے بھائی کھڑے ہو جاؤ اور تم فلاں موضوع پہ اسپیچ، ماشاءاللہ۔ تو وہ اس طرح ٹرین کرتے تھے مجھے ماشاءاللہ سے۔ تو قبلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک عالم دین ایک موجود تھا یا والد صاحب کے حکم پر، ان کے کہنے پر یہ رجحان ہوا، یعنی آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی تھا نیچرلی، آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، میرا جو ہے نا زیادہ اسکول اور اس کی طرف رجحان تھا۔ اچھا، میں بہت بھاگتا تھا۔ آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں دنیاوی زندگی میں مطلب آپ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ عالم دین بنیں گے؟ نہیں، میں اپنے آپ کو اس طرف نہیں دیکھتا تھا، میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ مجھے لکھائی کا بہت شوق تھا۔ اچھا، ہمارے ایک استاد پینٹر، تو میں کہتا تھا کہ میں پینٹر بنوں گا۔ اس زمانے میں پینٹروں کو رجحان تھا، 1995 2000، میری 1990 کی میری پیدائش ہے، اتنا پرانا نہیں ہے، مولا سلامت رکھے اللہ۔ تو مجھے لیکن پھر بعد میں تو اب تو پینٹر کا زمانہ ختم ہو گیا، اب وہ چلے گئے، اب تو سب کچھ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا گرافکس پہ آ گیا۔ تو بہرحال آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل تعلیم حاصل کی۔
میرے والد صاحب نے مجھے پہلے تو مدرسے میں بھیجنے سے پہلے ہمارے محلے میں دوسرے عالم دین کے پاس مجھے بھیجا کرتے تھے کہ ان کے پاس جا کر عربی کتابیں پڑھو. خود بھی پڑھانے کا شروع کیا, لیکن پھر وہاں بھیجنا انہوں نے کہ ادھر بھی چلے جائے. جیسے ہوتا ہے نا اپنے وہ کہتے ہیں اپنے بچے جو ہے اپنے پاس زیادہ اچھا نہیں پڑھتے, دوسروں کے پاس جاؤ. تو وہ میں نے چھوڑ دیا خود ہی آ کے. ایک دن میں نے ابو سے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں پڑھوں گا. ابو نے کہا کہ میں نے کہا وہ تو یزید کو اچھا کہتا ہے, امام حسین کو برا کہتا ہے. اچھا میں چھوٹا تھا, میں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یار یہ چیزیں تمہیں کس نے بتائی؟ میں نے کہا بس میں نہیں پسند. آپ نے خود فیل کیا اس بات؟ ہاں میں نے خود فیل کیا نیچرلی طور پر کہ مجھے اس کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. میں نے چھوڑ دیا ان کے پاس پڑھنا. تو بہرحال اس کے بعد آپ نے مطلب یہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہوگی, یعنی دینی تعلیم جو ہے وہ بس اس دین سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا شعور, قرآن و حدیث سے سیکھنے کا وہ الحمدللہ حاصل کی. باقی یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو ہے جیسے آج اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں عصری علوم, جی 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 جی, تو وہ جو ہے نا وہ میری اتنی وہ مڈل میری تعلیم ہے. اچھا چلیے آپ یہ فرمائیے کہ آپ جو ہیں عہد حاضر کے کون کون سے علماء سے متاثر ہیں؟ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں جب مدرسے سے فراغت مجھے حاصل ہوئی تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ نصابی سرگرمیوں کا زیادہ حصہ کروں. اچھا والد صاحب شروع سے شوق دلاتے رہے, لیکن میرا شوق نہیں پیدا ہوتا تھا. جب میں مدرسے گیا ہوں تب بھی شوق نہیں ہوتا تھا کہ میں اس مطلب یہ عالم کورس کروں یا اس طرح کے میں عالم, میں خود کو دیکھتا نہیں تھا. لیکن جب ہمارے یہاں کلاس ہوتی ہے درجہ اولا, جب میں جامعۃ الرشید آیا اس سے پہلے میں نے 3 سال پڑھا تھا اعدادیہ متوسط, ماشاءاللہ 3 سال پڑھا تھا میں نے, لیکن شوق بالکل نہیں پیدا ہوا. وفاق کے امتحان بھی دیا تھا دیوبند کا, لیکن جب میں احسن آباد میں ایک ادارہ ہے جامعۃ الرشید دیوبند کا بڑا ادارہ ہے, جی جی, اور ٹاپ کے مدارس میں آتا ہے, وہاں جب میں نے داخلہ لیا درجہ اولا میں مجھے شوق خود سے ہو گیا. اور میں نے یعنی وہاں سے پھر ہفتے بعد ہم گھر آتے تھے تو میں آ کر اپنے والد کا بتاتا تھا کہ میں نے یہ سیکھا. تو اس وقت جہاد میں زیادہ رجحان ہے, جہاد میں زیادہ باتیں ہوتی. صحیح ٹھیک ہے, ایک مجاہد بھی بنوں گا انشاءاللہ. تو وہ اس زمانے میں مجاہد ذہن میں ایک الگ, صحیح. اب جو مجاہد ہے تو وہ ذہن میں میرے ایک الگ تھا. صحیح. اس وقت مسلمانوں کی جو ایک مجموعی حالت زار ہے, جو اس وقت ہماری حالت ہے اور جس طرح سے ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہے, اس کو ایک عمومی طور پر آپ جو ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, کیا آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں جی مسلمانوں کی حالات تو دیکھیں, یہ جو کچھ دی ہمارے اپنے اعمال کے اندر. ہمارے اپنے اعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ہم نے اب شعور پیدا نہیں کیا مسلم معاشروں کے اندر. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے معاشروں میں تکفیر کا جو رویہ ہے, دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں, تو اس کے اوپر کبھی کسی نے بات کی ہے؟ قلیل لوگ بات کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, بہت قلیل لوگ. اور جو بات کرتے ہیں تو اسے ہمارے یہاں سب سے پہلے فرقوں سے نکال دیا جاتا ہے. صحیح. تو اگر یہ سب ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے ان چیزوں پر توجہ دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ دنیا ہمیں فلاں سے یہ کر رہی ہے وغیرہ, ہم تباہ ہیں برباد ہیں. ہم جب تک اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, مثلا میرے ساتھ ارتضا بھائی آپ بیٹھے ہوئے, جی جی, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اگر جس زمانے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس زمانے میں آپ میرے ساتھ بیٹھتے تو شاید پتہ نہیں میں خود کو کتنا بڑا گنہگار سمجھتا. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے ہی پسند نہ کرتا. لیکن اب یہ جو میرے اندر اتنی وسعت آئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, آپ کی مسجد میں آتا ہوں یا میں اندر جانا ہے, باوجود اس کے کہ میں اپنے معتقدات کے اوپر قائم ہوں, میں اپنے معتقدات سے نہیں ہلا ہوں, کہ یہ وسعت جب ہمارے ہاں پیدا ہوگی تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان قوت والے مسلمان بنیں گے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جب ہم ایک دوسرے کے بازو بنیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ لڑا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے, جو بھی پچھلے 20 سال 30 سال یا 50 سال سمجھ لیں آپ, جو صورتحال بنی ہے اس کی عمومی وجہ کیا ہوئی ہے؟ یعنی پچھلے 1400 سال میں ہم نے کیا غلطی کی ہے, ہم کہاں پر غلط تھے, ہمارے سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جس کا رزلٹ ہمارے بھگت رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس امت نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی. اچھا, نہ میں نے کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے. ہم صاف ہوتے ہوئے سنی شیعہ میں پڑھ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ شیعہ وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو میں سنی کہتا ہوں میں کیوں اہل بیت کا ذکر. اچھا ہمارے ہاں علماء ہمیں کہتے نہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے. ہمارے ہاں اہل بیت سے محبت صرف اس حد تک ہے جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں, لیکن بات کس کی ماننی ہے بھائی؟
ان کی بات ہم کیوں نہیں مانیں؟ صحیح. بلکہ کتابوں میں یہ تک لکھا ہے کہ اگر سارے اہل بیت اکٹھے ہو جائیں تو ان کی بات کے اعتبار ان کا اجماع معتبر نہیں ہے. اچھا. اتفاق ان کا کوئی حیثیت نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا. اچھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے وفاداری نہیں کی اہل بیت سے جناب. اچھا. اگر ہم اہل بیت سے وفادار ہوتے تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہوتا. صحیح. ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے. یہ شیعہ سنی جو تفریق یہ صرف اسی لیے کہ لوگ اہل بیت کے پاس آئے. صحیح. مطلب یہ کہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کو یاد کرنا، اہل بیت سے دین کو لینا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بس مطلب ایک شیعوں کا کام ہے. یہ شیعہ کا کام ہے. اچھا. یہ شیعہ کریں گے، ہمارا کام یہ نہیں. ہم نے صرف صحابہ کے پیچھے چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا صرف ہم یہ نام لینا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو ہم کہیں گے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو امت، اچھا ایک اور دوسری بات، امت کی اکثریت کون ہے؟ سنی یا شیعہ کون ہے؟ جی ظاہر اہل سنت ہے. اہل سنت ہے. جی جی. تو ذمہ داری کس پہ زیادہ عائد ہوتی ہے؟ بڑے بھائی پہ. صحیح ہے، سنیوں پہ زیادہ عائد ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا سنی اہل بیت کا اس طرح ذمہ داری پورا کر رہے ہیں؟ صحیح نہیں کر رہے ہیں. اب میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے حلقے میں اس بات کو بلند کروں. ایک وجہ تو یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا 1400 سال سے کیا ہوا. جی جی. میں آپ کو مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں. ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے اہل بیت بس یہ ون پوائنٹ ہے. صحیح صحیح. نہیں کیا. اگر یہ وفادار ہوتی، صحیح. یہ کہتے کہ جو کربلا میں ہوا، صحیح. ہم آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یزید کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں. صحیح. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کا ضمیر مر گیا؟ نہیں. وہ بات یہ ہے کہ اہل بیت کو سمجھے ہی نہیں. صحیح. اس طرح صفین کا معاملہ آپ دیکھیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ مولا علی کے ساتھ ہو گیا، معاویہ کے ساتھ ہو گیا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ امام علی کے ساتھ یا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ؟ حق بات ہے نا، معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں معاویہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں مولا علی کے ساتھ ہوں. لیکن ہم حق اور باطل میں باوجود اس کے نظر آنے کے کہ اہل بیت کے ساتھ حق ہے، ہم چپ ہو جائیں. قبلہ میں نے یہ اسپیچ سنا تھا اپنا قبلہ جاوید غامدی صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صفین، یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی، اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ مولا علی حق پر تھے یا امیر معاویہ حق پر تھے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی جو غلبہ پا لے، جب غلبہ مولا علی نے پا لیا تھا تو پھر سب کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ متغلب کی حکومت کو تو مطلب ایک جائز قرار دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کر دی تھی. تو جب اگر مکمل ہو جاتا ان کا جو مطلب یہ کہ غلبہ ہے تو مطلب یہ کہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اطاعت کرتے. اب اگر انہوں نے اطاعت نہیں کی تو وہ گناہ گار نہیں ہے. اچھا، تو ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ نکلے تھے وہاں پہ غلبہ مکمل ہو گیا تھا؟ تو وہ بھی صحیح بات ہے، وہ صحیح نکلے تھے. صحیح. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کو. جی جی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کے خلاف تو صرف معاویہ کا گروہ، شام کا گروہ نکلا. جی جی. اکثریت نے اتفاق کیا مولا علی کے اوپر. اکثریت نے. اس سے پہلے جنگ جمل بھی ہوئی تھی. جنگ جمل بھی ہوئی تھی، لیکن صرف وہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ ان کی ندامت ثابت ہے، واپس ہو گئے. جی جی. لیکن اکثریت اہل مدینہ، جی جی بالکل ان کی ندامت ثابت ہے. اور وہ تو دوپٹہ وہ اتنا روتی تھی کہ بھیگ جایا کرتا تھا. سب روایات ہیں. جی جی. مختصر بات یہ ہے کہ مولا علی کے اوپر سب سے زیادہ اتفاق موجود ہے. حضرت ابوبکر کے اوپر اکثریت نے اختلاف کیا. اچھا. اکثریت پورا عرب مرتد ہو گیا تھا. بخاری کی روایت ہے. منکرین زکوٰۃ کہا گیا ان کو. یہ اہل سنت کی، میں اس کو ایک سیاسی اختلاف تھا. اچھا. وہ دینی مذہبی نہیں تھا. لیکن بہرحال اگر ہم اہل سنت کی تعبیر بھی رکھتے ہیں نا، تو حضرت ابوبکر کے زمانے کے اندر، رضی اللہ عنہ کے زمانے بہت بڑی بغاوت تھی. بہت پورا عرب مرتد ہو گیا. صحیح. تو یہ مرتد ہو گیا تھا یا کیا تھا؟ ان کی تعبیر کے مطابق. ان کی تعبیر اصل میں کیا بات تھی؟ اصل میں بات تو یہ تھی کہ وہ سیاسی تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ان کو نہیں دیں گے یا ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ ایک قومی اختلاف تھا. جس طرح یعنی ایک اچھا کچھ قبائل اس طرح ہے کہ جن کا جو مرتد ہوا ہے، جیسے مسلمہ کے اور یمن کے قبائل ہیں، لیکن جو پورے عرب جو ہے نا وہ اس طرح مرتد نہیں ہوا ہے. صحیح. جو اکثریت جو عرب کی ہے، قلیل لوگ جو ہیں وہ صرف ختم نبوت کا انہوں نے انکار کیا ہے. باقی اکثریت وہ صرف کہتے تھے بھائی ہم بالکل اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ دیں. قبلہ آپ کس طرح میں جو بات یہ کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں غامدی کی بات کی، غامدی صاحب کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ جو بات یہاں پہ کی نا، مولا علی علیہ السلام کا کے اوپر اکثریت کا اتفاق ہے. اور غامدی صاحب کا چونکہ تعلق ایک تو یہ کہ وہ روایات کے اوپر کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تاریخ کو اس طور پر نہیں سمجھیں گے جس طور پر سماج اعظم سمجھ رہے ہیں. نہیں، جس طرح آپ عام طور پر سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے. یہ غامدی صاحب کا ایک بہت یعنی جس کو آپ یہ کہیں کہ یہاں پر خطا کے اوپر ہیں، خطا اجتہادی. خطا اجتہادی مطلب وہ عام آپ زمانے کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں. صحیح ہے. حالانکہ تاریخ کو جب آپ تجزیہ کرتے ہیں نا کسی بھی زمانے کا کسی بھی طور پر جی جی دیکھتے ہیں تو وہاں کے بجائے شخصیات کو دیکھنے کے آپ کو اس دور کے سیاسی سماجی اور اس دور کی معاشی اقتصادی طور پر دیکھنا پڑتا ہے کہ زمانے کے اندر لوگ لین دین کیسے کر رہے ہیں، اقتصادیات کیا ہے، کلچر کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، کن اصولوں کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تاریخ کا تجزیہ ہوتا ہے. غامدی صاحب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جب باری آتی ہے تو وہاں پر خبر واحد سے استدلال کو جائز سمجھتے ہیں. الائمۃ من قریش کی صحیفہ میں اس کے اوپر فیصلہ ہوا، یہ خبر واحد ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ کوئی متواتر روایت نہیں ہے. ائمہ قریش میں سے ہوں گے یعنی خلفاء اور حکمران جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا. اور اس کا جواب مولا علی علیہ السلام نے بہت بہترین یہ دیا تھا کہ آپ اگر قریش بھی اگر سب سے زیادہ قریب ہیں تو اس میں بنو ہاشم تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو اس اعتبار سے تو پھر میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوا، بالکل زیادہ حقدار ہوں. جی. غامدی صاحب یہاں پر آ کر نہیں اس روایت کو متواتر کے درجے میں رکھ کر درست مانتے ہیں. صحیح. لیکن وہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم اور متواتر یعنی یہ تو متواتر ہے نہیں کہ عمار و باغی کو قتل کرے کہ وہاں غامدی صاحب چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ معیار ان کا کیا ہے یہ رکھتے ہیں ہمیشہ. صحیح. غامدی صاحب کو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک آزاد فکر انسان ہو گئے، سنیت سے نکل کر ایک آزادانہ روشن خیال انسان. اور روشن خیال اور زندہ دل انسان اور لبرل ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. اگر انسان ہر جگہ پر لبرل ہو تو یہ منافقت میں سمجھتا ہوں. ایک جگہ پر آپ حدیث میں لبرلزم سے کام لیں اور دوسری جگہ پر جا کر آپ متاثر ہو جائیں. جہاں پر آپ کو قرآن سوٹ کر رہا ہے وہاں پہ آپ قرآن سے ریفرنس دے دیں، جہاں حدیث سوٹ کر رہی ہے وہاں پہ حدیث سے دے دیں ریفرنس. تو یہ لیکن غامدی صاحب میرے ان توقعات پہ پورے نہیں اترے ہیں. اس لیے چند چیزوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ غامدی صاحب کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. اور میرے سوالوں کا جو جواب مجھے ملا ہے تو عرب علماء سے مجھے ملا ہے. صحیح. اچھا ماشاء اللہ. عرب علماء سے. ایک تو سب سے بڑے جو ہیں وہ اہل سنت کے علماء میں سے جناب جن کو میں نے بہت سنا ہے، بہت میں نے ان سے متاثر ہوا، ڈاکٹر عدنان ابراہیم. یہ اصل میں فلسطین کے ہیں لیکن یہ پھر وہاں پہ جو ویانا میں ہوتے ہیں. ابھی ویانا میں مسجد شورا ہے وہاں کی. حدیث کے حساب سے تو شیخ البانی بھی ہیں، یعنی دور حاضر کے نہیں ہو تو ہمارے یہاں تھوڑے پچھلی صدی کے. جی 99. ہاں متوفا. ہاں لیکن میں ابھی کی زمانے کی جو حیات ہے، جو متوفا نہیں ہے، جو حیات. اچھا ٹھیک ہے. عدنان ابراہیم ہیں. دوسرے حسن فرحان مالکی ہیں جو ریاض میں ہیں، جیل میں ہیں وہاں پہ. اور تیسرے جو سید کمال حیدری صاحب ماشاءاللہ میں نے بہت سنا ہے، وہ اہل تشیع میں سے. اچھا یہ ان علماء کو یہ تینوں عربی ہیں. ایک کا تعلق ریاض سے ہے حسن فرحان مالکی، ایک کا تعلق فلسطین سے، اور ایک کا تعلق جو اصلاً وہ عراق کے ہیں، پھر وہ قم میں رہے ہیں، پھر قم میں ایران میں نظر بند. ٹھیک. اس سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ بالکل مختصر اگر آپ بتانا چاہیں کہ ان علماء سے آپ نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں نے ان سے دیکھیں، میں جب تعلیم میں نے حاصل کی، میں دین سے ایک وقت میرے پہ ایسا گزرا ہے مجھے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے. قادری صاحب کو میں نے سنا لیکن ڈاکٹر طارق قادری صاحب جی وہی مجھے نظر آئے کہ وہی خاص بریلویت کو ماڈرن کر کے پیش کر رہے ہیں. صحیح. ان کے پاس نیا کچھ نہیں ہے. اب اسحاق مدنی کو بھی سنا آپ نے؟ میں نے نہیں. اسحاق مدنی صاحب کو میں نے ابھی یہ پچھلے 1 سال 2 سال سے. اچھا ٹھیک. میں ان کا نام سے واقف نہیں تھا. اچھا ٹھیک. مولانا اسحاق مدنی صاحب سے. صحیح. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کو بہت سنا. صحیح. ان کو فالو بھی کرتا تھا، اس اعتبار سے کرتا تھا کہ وہ ان کی بریلی مدرسے سے فراغت ہوئی میری تو وہ ایک اچھے خطیب ہیں، اچھے لگتے، پرسنالٹی کے اعتبار سے اچھے لگتے تھے. لیکن ان کو بعد میں آگے جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان کی تحقیق ایک جگہ پہ رک گئی ہے. صحیح. ٹھیک. یہ اب یہاں سے آگے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہ کہ ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا اور یہ سیاست سے میں خود بہت کنارہ کش رہتا ہوں. بہتر. پاکستان میں اب جو یہ دہشت گردی کی لہر آئی 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یا 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر؟ یہ ہماری تکفیر ہے. اچھا. سب سے بڑی چیز اس میں کوئی بیرونی ایلیمنٹ بھی ہے؟ کوئی افغانستان کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہے؟ کوئی جو افغانستان کی پہلے جو روس نے حملہ کیا تھا اور یہ دیکھیں، ایک تو جہاد افغانی تو سب کو پتہ ہے. جی بتائیے. وہ سلام کا ٹائم بتائیے. جی نہیں، وہ تو صرف اعلان ہوتا ہے، وہ الارم ہے سر. اچھا الارم ہے، میں سمجھا. جی
اچھا، وہ تو ہمارے یہاں لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے نا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو یعنی باہر کے جہاز میں ہم نے اپنی ٹانگ پھنسائی ہے تو ہم نے اس کا نقصان اٹھایا. اس کا تو نقصان آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں آفیشیلی طور پر ہمارے یہاں اداروں نے بات کہی ہوئی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن حضرت بات یہ بھی نہیں، اگر وہ آپ کر لینا تو اس کا اثر تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے معاشرتی طور پر ایک خرابی موجود ہو تو وہ اتنی جلدی صحیح نہیں ہوتی. اچھا، یہ ہماری معاشرتی خرابی. اچھا. یہ ہمارے اگر ہم نے امریکہ سے ڈالر لے کر جہاد کر بھی لیا تو ایک زمانے تک وہ ہوتا ہے، اس سے خرابی اتنی دور نہیں چلتی. وہ انڈے بچے نہیں دیتی اگر آپ کی فکر کے اندر غلطی نہیں. صحیح ہے. اگر آپ کی فکر سلامت ہے تو آپ ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں پھر بھی آپ دوبارہ سے اپنی عمارت بنا لیں. آپ کی دوسری جنریشن ٹھیک ہو جاتی ہے، تیسری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کا خمیازہ بغداد تباہ ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ وہاں دمشق میں ہوا. عبد الرحمن الداخل جا کر اس نے اندلس میں بنا دی. ایک جگہ سے ختم ہوا، وہی بنو امیہ کی حکومت وہاں پہ کھڑی ہو گئی، جس نے 700 سال تک حکومت کی ہے غرناطہ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. بغداد تباہ ہوا، مسلمانوں نے یہاں پر آ گئے، مغل آ گئے یہاں پر 300 سال تک حکومت ہم نے راج کیا ہے ہندوستان میں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب فکر کے اندر خرابی ہوتی ہے نا، فکر میں، تو پھر وہ اب اسلامی مجاہد بہت کم ہو جاتی ہے. بہت اس کی پھر ضرورت یہ آتی ہے کہ پھر آپ نے سرجری کرنا ہوتی ہے. صحیح. اب اس ٹائم پہ آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہونا ہے. اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے ایران، توران اور سعودی اور اس چیز چکروں سے باہر نکل کر اپنی قوم کا سوچنا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتا ہوں. میری قوم کو چاہے میری جان ہی نہیں جاتی، میں اپنی قوم کے لیے اللہ کو جواب دوں کہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، اس کا فرض ہے میرے اوپر. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں نہیں ایران سے میری مذہبی جذباتیت وابستہ ہے، میں تو ہر بات اس کی سائڈ لوں گا، سعودیہ سے میری جذباتی وابستگی ہے، میں اس کی سائڈ لوں گا، چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ میری وابستگی ہے. باہر یہ نکلے پھر تکفیر. اس ملک کے اندر ہم نے ریاستی سطح کے اوپر لوگوں کو کافر قرار دیا. یہ ریاست کا کام نہیں ہوتا کہ ہم ریاست یہ کہے کہ جناب وہ طبقہ کافر ہے، وہ طبقہ. آپ کا کام ہے لوگوں کو انسانی حقوق دینا. بالکل صحیح. ابھی حال ہی میں کچھ ماہ پہلے جو ہے ایک توہین رسالت بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سی جو ہے مطلب نکات لکھے ہیں، جیسے کہ فلاں کو آپ مطلب رضی اللہ، فلاں کو آپ علیہ السلام نہ کہیں، رضی اللہ کہیں، فلاں کو آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ جی رسول پاک کی اتنی بیٹیاں تھیں، اتنی نہیں تھیں بلکہ اتنی تھی، یا مطلب اس طرح کی کچھ باتیں. اور یہ تمام یعنی توہین کا انہوں نے اپنے طور پہ. تو اس جو توہین رسالت جو بل ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ توہین رسالت کیا؟ توہین صحابہ، ناموس صحابہ. جی توہین صحابہ بل. جی مزہ چاہتا ہے. توہین صحابہ بل جو ہے نا وہ تو توہین صحابہ و اہل بیت بل ہے. جی توہین صحابہ و اہل بیت. توہین رسالت والا جو وہ تو ہے وہ بہت پہلے سے لاگو ہے، اور اس میں بھی بہت اصلاح کی گنجائش ہے بہت، بلکہ اس کا پورا سیٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہی بات جو ہے وہ سلمان تاثیر نے کہی تھی، جس کی سزا انہوں نے بیچاروں نے بہت بری تاثیر کی ہے. انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ توہین رسالت بل کو کریٹیسائز کیا. مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی نے پاکستان میں توہین رسالت کی. اچھا، کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہے. نہیں ہے کسی کی ضرورت. یہ آپ دیکھ لیں کوئی پاگل ہوگا کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے. یہ جو ہزاروں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں یہ ایک دوسرے کی مخاصمت میں، ایک دوسرے کی دشمنی میں جو ایسے ہی. اچھا، یہ توہین صحابہ و اہل بیت جو بل ہے اس کے متعلق یہ بھی یہی چکر ہے. اچھا، آپ نے دوسروں کو پھنسانا ہے تو آپ نے یہ چیزیں لے کر آئے. اچھا. جس کا چہرہ پسند نہیں ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں فائدہ نہیں ہوگا، ہماری الٹا نقصان ہوگا، اور مطلب یہ کہ آپس میں وہ بڑھے گی. بالکل شیعہ سنی آپس میں بہت ٹینشن ہے، زیادہ ہو جائے گی. بالکل ٹینشن زیادہ ہو جائے گی، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شیعہ سنی ٹینشن کو کم کریں. ظاہر. ٹھیک ہے، آپ بولنے کی اجازت دے دیں، آپ دیکھیں گے کہ اور اپنے قانون کو سخت کر لیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں ختم. دنیا کے دیگر ممالک بھی تو ہے نا. دنیا کے دیگر ممالک میں حضرت کیا ہے؟ توہین صحابہ بل ہے؟ نہیں. توہین رسالت بھی نہیں ہے. توہین صحابہ و اہل بیت یہ کوئی بل نہیں ہے. وہاں پر کیا ہے؟ تکفیر کے خلاف ہے. عمان میں آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، حالانکہ وہ عبادی ہے جن کو ہم کہتے ہیں خوارج. اچھا، ٹھیک ہے. یو اے ای میں آپ نہیں کسی کو کافر بول سکتے. اچھا، سزا ہے اس کے اوپر. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جھگڑے نہیں ہو رہے ہمارے سامنے. ہم یورپ کی دور کی مثال ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یورپ کو دیکھو، مان لو امن کے ساتھ رہ رہے، مولوی وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. یو اے ای میں ٹھیک نہیں ہوا مولوی، ایران میں ٹھیک نہیں ہے مولوی. ایران میں بھی ہے نا، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، وہاں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں.
وہاں اچھا اسی طرح دیگر جگہوں کے اوپر اصل میں ایک تو مذہب کا تصور درست نہیں ہے. ایران میں مولویوں کی حکومت ہے, پیور قسم کے مولوی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مذہب کا درست تصور لوگوں کو پیش کیا کہ وہ ریاست میں لوگوں کو جو انسانی حقوق دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اتنے کیسز ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں کہ جناب وہاں پہ توہین ہو گئی تو اس کو چڑھا دیا, فلاں کر دیا, یا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے نہیں آتا ہو, مگر یہ چیزیں آج کے زمانے میں چھپی تو نہیں رہتی ہیں. اور پھر اتنے لبرل جو ہے نا وہ لوگ وہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کس کو جو ہے نا وہ کیا ہے تو وہ چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے آئے. تو بہرحال ان چیزوں کو بجائے آپ توہین صحابہ اہل بیت بل لاتے, پاکستان میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ بل لاتے کہ کوئی کسی کو کافر کہے گا اس کو 10 سال سزا ہو جائے, کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا. اگر کسی نے کہا تو اس کو ممبر کی آزادی, وہ تاعمر وہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا, وہ ممبر کے اوپر خطابت نہیں کر سکتا, وہ کسی جلسے میں شریک نہیں ہو سکتا. آپ یہ پابندیاں لگائیں نا. آپ نے تو آزادی دی کہ یہاں پر کراچی کے اندر کتنے ابھی جلوس ہوئے, کتنے جلسے ہوئے. میں آپ کو سینکڑوں ویڈیوز بتا سکتا ہوں یوٹیوب کے اوپر, آپ صرف ٹائپ کریں شیعہ کافر, لسٹ آ جائے گی, آپ پھر دیکھیں کہ کتنی ویڈیوز ہیں. اگر وہ آپ کا بچہ, آپ کے یوٹیوب تو ہمارا یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا نا کہ بچہ دیکھ رہا ہے یعنی اس کو تو وہ پہنچاتا ہے ہر کسی کے سامنے. اگر بچے کے سامنے یہ چیز آئے گی, اس کے ذہن میں بیٹھے گا, وہ آپ سے پوچھے گا کہ پاپا یہ شیعہ کافر کون لوگ ہوتے ہیں, میں ان کے پاس نظر و نیاز کیوں نہ کھاؤں, ان کے پاس جاؤں کیوں نہیں, اس کے ذہن میں بیٹھیں گی یہ چیزیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیا چیز دے رہے ہیں؟ ہم نے ان کو اجازت دی ہے, مولویوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ تم کسی کو بھی کافر کہتے ہو, اذان کی توہین کرتے ہو تو کرتے رہو, مشاعر کی توہین کرتے ہو تو کرو. اور جب اگر کوئی بدلے میں اس طرح کر لیتا ہے تو پھر ہم فوراً سے الزام لگاتے ہیں, اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حیدرآباد کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر مولوی نے فوراً بولا, دیکھیں جی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی, سیدنا عمر کی توہین ہوئی. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کی کہ دیکھیں ممکن ہے کہ شیعہ اس چیز کو سمجھتے ہوں اس طرح, اور مجھے یہ بات حقیقت طور پر معلوم ہے کہ شیعہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ دل سے ان کو وہ نہیں تسلیم کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی چھپانے کی بات بھی نہیں ہے. خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کو نہیں مانتے شیعہ, لیکن یہ جو حرکت اس طرح کی جو کی گئی ہے یہ بھی نہیں کرتے. مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, مجھے کہا کہ حضرت دیکھیں سنی عالم یہ کہہ رہا ہے. میں نے اس ویڈیو کی تحقیق کی, مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس نے وہ بات نہیں کی تھی. جس نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے, اور جو یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اگر آپ شیعہ ہو, میں صرف اس لیے کہوں کہ نہیں آپ شیعہ ہو تو میں آپ کی حمایت کروں, آپ چاہے سنی کے بارے میں جھوٹ بولتے رہو, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں بنے گا. ہمیں اللہ کے لیے گواہی دینی ہے, اللہ کے لیے ہم بات کریں. ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ پولیٹکس گھسی ہوئی. یہ دین میں جو ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ ایران کا سسٹم بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ مولویوں کی حکومت ہے. دین میں حکومت کا تصور کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا ہے کہ ہمارے قرآن و سنت میں یہ کیا بتایا گیا ہے کہ کسی ملک کا نظام کیسے چلانا ہے, حکومت کیسے بنانی ہے, وہ حکومت کیسے چلے گی, اس کے جو ہے وہ کیا خد و خال ہوں گے, یہ آپ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت ایک کتاب لکھی. جی بہت اچھی, اس پہ بڑا شور بھی مچا تھا اس پر. جی کتاب لکھی تھی. اس کا جو پہلا حصہ ہے بہت بہترین حصہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ وغیرہ, یہ ہمارے بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے چیزیں. صحیح. لیکن قرآن کوئی سیاست کی کتاب تو ہے نہیں ہے, صحیح, نہ سماجیات کی کتاب. قرآن میں سارے علوم ہیں, سماجیات بھی ہیں, پولیٹکس بھی ہے, تاریخ بھی ہے, ہسٹری بھی ہے. قرآن میں سورۃ القریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. چاہیے کہ یہ قریش اس رب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی, مالک کی عبادت کرے, الذی جس نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے نجات. قرآن کہتا ہے کہ یہ میری دو بڑی نعمت ہے. صحیح. معاشروں میں قریش جیسے معاشرے اور ان جیسے کفار و مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان دو نعمتوں کا احساس دلایا. صحیح. ٹھیک ہے, مومنوں کو جو نعمت کا احساس دلایا نا وہ تو اپنے حبیب کی آمد کا احساس. صحیح. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. جی قبلہ انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین یہ ہمارے جو قبلہ کے ساتھ انٹرویو ہے یہ ہمارا بھی جاری ہے. انشاءاللہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. 3, 2, 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی پہلے سے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مفتی فضل ہمدرد صاحب. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا. یہ ہمارے سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا. قبلہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب آپ سے جو ہے وہ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور جو چل رہا ہے، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی جڑ کیا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ ہوا؟ تھوڑا سا مختصر جو ہے اگر آپ بیان کرنا چاہیں اس کو فرمائیے گا. بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں کے سامنے. لیکن میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ ہم جب تک اپنی ہی صفوں کو درست نہیں کریں گے تو ہماری ساری توانائیاں ضائع ہوں گی، ہماری ساری صلاحیتیں ضائع ہوں گی. مثلاً مصر کے اندر تھے جمال الدین افغانی، میں نے ان کی تحریک کا مطالعہ کیا. مفتی محمد عبد کے علاوہ رشید رضا مصری، اخوان المسلمون کیسے بنی ہے، اور سید حسن البنا، سب کا مطالعہ کیا. اور پھر حرکت المقامت الاسلامیہ حماس، یہ اس کا مجھے اسٹڈی ہے. لیکن میں یہ سب دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جماعت اسلامی یہ اپنی اہداف کیوں اچیو نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ مولانا مودودی جیسی مضبوط شخصیت. جی. جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں ایران میں امام خمینی نے انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے اہداف حاصل کر لیے. صحیح. کیا وجہ ہے؟ یہاں سنیت کی اکثریت ایک طرف، تو ان کے بعد وسائل کی بھی کمی نہیں ہے. ایک طرف سعودی عرب جیسی طاقت ہے، قطر حماس کی حمایت میں، الجزیرہ ان کی حمایت میں. اچھا، ترکی امیر المؤمنین جو ہمارے رجب طیب اردگان صاحب وہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس. او آئی سی جو ہے وہ اسی طرح جیسے ہمارے نظریاتی کونسل ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، جس کی جو کام نہ کرنا اس کی کمیٹی بنا دیں. تو ان کے جو چلے رہنے دیں. اب یہ اس میں آپ دیکھیں یہ ہماری جو بنیادی مسئلہ ہے نا اس کی طرف ہم نہیں آتے. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ ہم تکفیر جو ہے نا ہمارے معاشروں میں یہ دوری ہے. یہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں نا، اگر ہمارے یہاں رہنما قائدین یہ ہاتھ جوڑ کے ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں آپ، صحیح، ان کے دل ایک نہیں ہے. قرآن نے اس سے منع کیا، اس رویے سے منع کیا. یہ ظاہر منافقت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. غزوہ خندق میں جتنے بھی آئے تھے ابو سفیان نے جن کو جمع کیا تھا، سب کے دل جدا جدا تھے. ان کی شکست اس لیے ہوئی تھی کہ ان کے دل ایک نہیں تھے. وہ ہر ایک کو جا کے لالچ دیا تھا، ہر ایک کو جا کے تم اس لیے اور تم میرے ساتھ. وہ جوڑ توڑ کی سیاست، مفاہمت، وقتی مصلحت، یہ ہماری امت کے مفادات. یہ ارے بھائی مفادات کی سیاست، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے پہلے آ کر جب میں نے تحریکات کا مطالعہ کیا اور دیکھا تو میں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے اندر اگر میں نے کبھی اس پہ بات بھی کی تو انشاءاللہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یہ لوگ کر چکے ہیں. تو میرے اہداف یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے امت کو کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے جائیں، اور وہ میں نے تلاش کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ القاء ہوا ہے کہ میں نے یہ دعوت دینی ہے حدیث سفر. یہ میری ڈیوٹی لگائی گئی. ماشاءاللہ. یہ میری ڈیوٹی کے اوپر ہوں. جیسے ہر بندے کو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس حدیث ثقلین کا پرچار کرنا. صحیح. آپ یقین مانیں کہ اگر ہم اس کا احیاء کر لیتے ہیں ایک نئے طور پر، کیونکہ ابھی تک آپ خود دیکھ لیں یہ جتنی بھی تحریکات ہیں آپ کو ان میں نقطہ اشتراک نظر نہیں آئے گا. صحیح. کہ کہیں پر جا کر ان میں ایک کڑی ملتی ہو کامن. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی میں کیا ایک چیز ہے، ان میں کیا چیز آپ کو ایک نظر آتی ہے. میں اب نام نہیں لوں گا سیاسی جماعتوں کے لوگ، پھر بات وہی ہے، ان میں کوئی ایک چیز نہیں ہے لیکن یہ ایک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مفادات. اب پوری امت جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا حدیث ثقلین، آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، بازی، خارجی، سب کو سارے اختلافات کو ختم کر کے اس امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں. صحیح. یہ ہمارے ایک ذاکر تھے، اب خطیب اہل بیت تھے، علامہ حکیم ذکی حیدر صاحب، ماشاءاللہ بہت زبردست مجالس پڑھتے تھے ہمارے اسی شہر میں. تو وہ ایک بڑا جملہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. اور پھر مسکرا کر کہتے تھے کہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ چھوڑا کیا تھا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ پورا اختلاف ہی ہے کہ جناب جی جی سارا اختلاف ہی ہے کہ جو ہے وہ مطلب ایک طرف جو ہے وہ سنت کی بات کی جاتی ہے, ایک طرف عطرت کی بات کی جاتی ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سنت اور بنیادی طور پر سنت کو سمجھنے والے ہی اہل بیت ہیں, وہی بتائیں گے کہ سنت کون سی سنت ہے اور کون سی سنت نہیں ہے. اچھا, کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز بدعت ہے. اچھا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اہل بیت ہی بتائیں گے. مثلا اگر امام علی علیہ السلام ایک بارے میں موقف دے رہے ہوں کہ جی دین کا یہ مسئلہ یہ ہے, تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تو نہیں چلوں گا نا. واہ سبحان امام علی کے پیچھے چلوں گا. صحیح. یا میں معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھ تو نہیں دوں گا. جب امام علی نے ایک موقف دے دیا صحیح, تو پھر وہی سنت, یعنی وہ تشریح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی, خلاف شریعت کی, جو امام علی نے اس کو آگے اپنے زمانے میں کر دیا. یعنی سنت کی ایک تعبیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے کہ جو پیغمبر خود اپنے کر رہے ہیں. صحیح. اب پیغمبر کے بعد اس سنت کی امپلیمنٹیشن, اس کو زندہ کرنا, احیا کرنا, وہ امام علی علیہ السلام اہل بیت ہیں. اب صحابہ کرام اگر ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان صحابہ کا احترام ہوگا اور ان کے ساتھ چلا جائے گا, اور وہ بھی اس طرح ساتھ میں شمار ہوں گے. لیکن اگر صحابہ کرام میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں نہیں ہمارا موقف یہ ہے, تو وہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا, نہ کہ یہ کہ ہم کہیں گے ان کی طرف جانا. اب بات اچھا یہاں پر اس طرح امت نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا نا کہ ان کو حدیث ثقلین کو اس طرح وہ سمجھا ہی نہیں انہوں نے. حدیث ثقلین شروع سے یہی اختلاف پیدا ہو گیا کہ جناب حدیث ثقلین کا کیا مفہوم ہے. اگر یہ امت حدیث ثقلین کو سمجھ جاتی تو کیا مجھے بتائے سقیفہ میں اختلاف ہوتا, کیا پھر اس کے بعد دیگر کربلا ہوتی, کیا دیگر واقعات ہوتے, کیا امام حسین شہید ہوتے, کیا یہ امت پوری ایک طوفان نہیں مچ جاتا. مدینہ پر حملہ ہوا, واقعہ ہرا ہوا یزید نے کیا, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک آپ کو ریزسٹنس نظر آئے گی, صحیح, ٹھیک ہے, مدینہ کے لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے بیعت توڑ دی تھی, اور یہ سن 62 ہجری میں یہ واقعہ کیا. لیکن اور پھر مکہ پہ حملہ ہوا, امام حسین کے ساتھ نہیں دیا. صحیح, اس ٹائم کے اوپر وہ خاموشی تھی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ یہ جو انہوں نے ریزسٹنس کی ہے, اس میں واقعہ کربلا کا بڑا اہمیت اور کردار ہے, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے, روایت ہے مستدرک الحاکم کی, کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک ہم نہیں نکلے کہ ہمیں یہ وہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم اب بھی نہ نکلے یزید کی حکومت کے خلاف تو آسمان سے ہمارے اوپر انگارے برس جائیں. ٹھیک ہے, یعنی اس حد تک نوبت آ گئی. ہم نے کہا نہیں اب تو نکلو بھائی, اب تو نکلو, تم اس کے خلاف کچھ تو بات کرو. صحیح. تو یہ بات ہے. ہم اس لیے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں مثلاً یہ جو مختلف جماعتیں ہیں یا سیاسی تحریکات ہیں, یہ کیوں اپنے حد کو نہیں پہنچ رہی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس بھی ایک نقطہ اشتراک نہیں. صحیح, سبحان اللہ. قبلہ یہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے پہلے حماس نے سب سے پہلے جنگ میں حصہ لیا, اس کے بعد پھر حزب اللہ نے, اور ایران کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران اس کی امداد کر رہا ہے. تو یہ جو ان کا کوارڈینیشن ہے, جو اس کا اتحاد ہے, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ باقی مسلمان ممالک کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے فوری طور پر, اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں کیا یعنی باقی ممالک کو مطلب ایران کے ساتھ کیا جو ہے ان کا معاملہ ہونا چاہیے, ان کو جو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو OIC کے اندر یہ بات ہے نا. آج بھی مصر کے اندر قمت السلام تھا جس کی اسرائیل نے مذمت کی ہے. جی. اور اس میں تو سب سے ٹاپ پہ جو ہے نا عبد الفتاح السیسی اس کا چل رہا ہے, وہ اس پہ بات مصر کے, اور اردن کے جو شاہ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. جی. ترکی ہے, سب نے مذمت کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی عرب نے اس موقع پر آگے بڑھ کے جو ان کے جو وزیر خارجہ ہے فیصل بن فرمان نے, اس نے اوپنلی کہا ہے کہ بھائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ہر طرح سے. مذمت سے آگے بڑھنا پڑے گا نا, وہ صرف یمن پہ بڑھیں گے, وہ مسلمانوں کے اوپر پڑھیں گے. اسی میں ایک سوال اور آتا ہے. یمن کے لیے انہوں نے اسلامک نیٹو بنایا, جی 12 ملکوں نے یمن کو تباہ برباد کر دیا. 2012 سے لے کر ابھی تک صنعاء میں انہوں نے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2014 میں یا 16 میں انہوں نے ایک میلاد کے جلسے کے اوپر انہوں نے بمباری کی تھی. اچھا. جس میں 1000 لوگ مارے گئے تھے. وہ ایک اجتماع تھا جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ
سعودی ایئر فورس نے کی تھی. یہ جو جی یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ 34 ملکی اتحاد کس کے لیے بنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ یمن کے لیے تو بنا تھا لیکن فلسطین کی امداد کے لیے نہیں بنا. تو پہلے ہمیں کہاں پہ کوشش کرنی چاہیے؟ زبردست. پہلے ہمیں اسرائیل کے خلاف کوشش کرنی چاہیے یا مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کرنی؟ یہ جتنا بھی ہمارا جو مطلب وہاں پہ اتحاد بنا، انہوں نے یمن کے ساتھ تو جنگ کی، اسی طرح سے ہماری جو اب اگر آپ مجھے بولیں میں اسرائیل کے خلاف بات کروں، میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان ہے. کیوں؟ اس وجہ سے. اچھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چائنا سے بڑا کام لیا. سبحان اللہ. چائنا جو ہے انہوں نے دونوں کو بٹھایا، دونوں کو کان سے پکڑا، ادھر آؤ تم ادھر بیٹھو، تم ادھر آؤ، ٹھیک ہے تمہارا مفاد یہ تمہیں یہ امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کی. صحیح. یہ چائنا نے مسلمانوں کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے، جو OIC نہیں کر پائی، جو اپنے آپ کو مجددین کہتے ہیں وہ نہیں کر سکے، جو شیخ الاسلام ہے. چائنا نے یہ کام کر لیا. تو یہ جب کام چائنا نے کیا ہے، اچھا اب آپ دیکھ لیں سعودی عرب کا بیان آیا. سعودی عرب نے ایران کی اسٹریٹجک جو اہمیت ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اس کو تسلیم کر لیا. صحیح. جب سے سیریا کے اندر، عراق کے اندر داعش کو شکست ہوئی ہے، سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا ہے. صحیح. اور اگرچہ قطر اور انقرہ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ انوالو ہے، لیکن سعودی عرب کہہ دیا کہ نہیں میں ایران کے ساتھ اب پھڈا نہیں کروں گا. صحیح. ایران کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق ہے. اور اس جتنے بھی مرحلہ ہے، ابھی حسین عبداللہیان جو ہیں جو ایرانی وزیر خارجہ ہے، یہ ابھی جدہ میں انہوں نے سعودی لوگوں سے بات کی ہے، OIC کے لوگوں سے بات کی ہے، فلسطین کے لیے بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں کچھ عرصہ پہلے کیا سعودی عرب ایران کو اتنی اہمیت دیتا تھا؟ ظاہر ہے ان سفارتی تعلقات. تمہارا فلسطین کے معاملے میں کیا کام ہے بھائی؟ تم مجوسی ایرانی ہو، تم اپنا کام کرو. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کر رہے ہیں تو یہ الحمدللہ عز و جل، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. صحیح. الحمدللہ بہت بہتر. اس ریجن میں جتنی تنظیمیں ہیں جیسے یعنی داعش ہے، طالبان ہے، اور لشکر جنگی ہے، حرکت الانصار ہے، دعوت الارشاد ہے، اور پتہ نہیں کتنی تنظیم، جیش محمد. دعوت الارشاد کون سی؟ یہ تمام تنظیمیں ہیں جو اچھا خیر جو بہتر ہے. تو یہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں یعنی کہ اور بھی جو بہت سارا انہوں نے کسی اسرائیلی یا امریکی مفاد کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر نقصان پہنچا ہے ان کے ہاتھوں تو وہ مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا ہے. تو یہ مطلب یہ کیا اس کا مطلب یہ لیکن یہ واقعتاً یہ امریکہ اور اسرائیل ہی کے ایجنٹ تھے. ایجنٹ تو نہیں کہہ سکتے. ایجنٹ تو یہ ہوتا ہے نا سر جی جیسے کوئی کسی کو تنخواہ دے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کارنامے پتہ چلتے ہیں کہ بھائی آپ کے کارنامے کیا کر رہے ہو. آپ یعنی اس طرف تو آپ مار رہے ہیں، شامیوں کو مار رہے ہیں. صحیح. اور آپ کے پیچھے ہی جو ہے وہ گولان کی پہاڑی ہے، وہاں پہ آپ کا علاج آپ کے زخمی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ چیزیں ہیں. باقی ایجنٹ کسی کو کہنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کس طرح صحیح ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ یہ تو اندر کی باتیں ہوتی ہیں نا. صحیح. قبلہ آپ جو ہے یعنی کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ مطلب بریلوی، دیوبندی، یا آپ کون سے مسلک کو آپ جو ہے وہ یہ فالو کرنا پسند کرتے ہیں، یا آپ کہنا چاہیں گے کہ میں مسلک کے اندر اپنے آپ کو یقین نہیں رکھتے؟ مشکل سوال ہے. نہیں، میں یقین مسلک کے اوپر تو رکھتا ہوں. ہر ایک مسالک ہیں، سنی آپ کہہ سکتے ہیں. باقی یہ کہ لیکن ایک براڈ مائنڈیڈ جو ہے تصوف کے میں قریب ہوں، میں خود مراقبہ کرتا ہوں صوفیزم کے. ماشاء اللہ. اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. ماشاء اللہ. لیکن جہاں پر مجھے حدیث نظر آ جائے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے اہل بیت کے ملیں، لیکن اہل بیت کا وہ ارشاد مجھے ملے سب سے پہلے تو وہ میری کتاب سے، یعنی سنی اہل سنت کی کتابوں سے. اس کے بعد پھر اگر وہ مجھے صحیح سند سے مل جائے تو میں اس کو فالو کروں. جیسے ابھی میں مثال آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے مجھے ملا ہمارے صحیح کتابوں سے کہ رمضان کے روزے آپ نے کس ٹائم پہ آپ نے افطاری کی. تو قرآن سے مجھے سمجھ میں آیا. تو اس میں افطاری کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ٹائم جو ہے جو جس ٹائم پہ یعنی ہمارے اہل سنت کرتے ہیں اس ٹائم پہ تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور بعد میں کرنا چاہیے. صحیح. اس طرح جو چیزیں مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اچھا. صحیح. اندھا دھند یہ نہیں کہ بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے تو میں صحیح. مطلب آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. سب صحیح ہے، دیوبندی بریلوی سب صحیح ہیں. اچھا. سب صحیح ہے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کسی فرقے سے تعلق ہے. ہر فرقہ یہ فرقوں کے جو آپ یہ کہیں نا کہ فرقوں کی عمارت کو گرا دینا، بجائے اس کو گرانے کے آپ
آپ نے اچھا دیکھیں یہ زمانہ اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں آپ کا نوجوان کس طرف چلے گا. صحیح. تو اگر آپ نے اپنے نوجوان کی دین کی اس کی ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے سب کی کرنی ہے تو آپ بجائے فرقہ واریت کے اس کے آپ صحیح ڈائریکشن لوگوں دیں. اب میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ حدیث ثقلین ایسی چیز ہے اگر آپ مثلا کسی ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے دماغ میں صحیح تو کیا وہ اپنی زندگی میں یہ کوشش نہیں کرے گا کہ میں اہل بیت کے دین کے اوپر بھی اور جو ان کی سنت اس پہ عمل کروں اس کو فالو کروں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی ذات وہ نقطہ مطلب ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر کہ تمام مسالک جو ہے مسلمانوں کے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اصل میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کی رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے اگر تمام تھام لیں تو ہمارے درمیان یہ فرقہ واریت یہ تمام چیزوں کا آپ بریلوی ہیں شیعہ ہیں آپ بلے رہے آپ بریلوی ہیں آپ کہیں کہ جی میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں میں جناب میں احمد رضا خان اعلیٰ حضرت امام رضا کا ہوں میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی گیارہویں کرتا ہوں. اچھی بات ہے آپ کریں یہ سارے رسم و رواج ہیں صحیح ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلین کو چھوڑا ہے کسی اور کو نہیں بنایا تو آپ یعنی آپ پہنچ جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقع کربلا سے پہلے سانحہ کربلا سے پہلے تو مسالک تھے لیکن سانحہ کربلا کے بعد صرف دو ہی مسلک باقی رہ گئے ایک یزیدی اور ایک حسینی. تو جو حسینی ہے دراصل وہی جو حق پر ہے چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. جی اس کا حسینی ہونا ضروری ہے. دیوبندی بریلوی یہ کچھ نہیں تھا یہ لوگوں نے بعد میں بنا لی. دیوبندی یہ جگہ کا نام ہے بریلوی یہ جگہ بالکل ایسی جگہ کا نام اسکول آف تھاٹ ہے وہاں کے بالکل ایسی بالکل ایسی. قبلہ یہ اپنا اکثر علماء جو ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع فرماتے ہیں. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے جبکہ قرآن پاک میں ظاہر ہے کہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو تمہارے لیے ہدایت ہے. اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ علماء جو بات کرتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں کہتے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں قرآن. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ بالکل پڑھیں قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی مولوی اس میں درمیان میں یہ کہتا ہو نہیں آپ خود سے سمجھے نہیں تو یہ بات تو غلط ہے. وہ یہ جو منع کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ مثلا آپ کل کو یہ کہیں کہ جناب میں نے ترجمہ قرآن سے پڑھ لیا ہے سو اب میں عالم ہوں گی ٹھیک ہے. تو یہ جو دعویٰ ساتھ میں ہو جاتا ہے نا پھر مجھے یہ حق بھی پہنچ گیا ہے اب میں اس کو سمجھانے والا بھی ہوں میں اب مولوی کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں گا میں اب اس کے سامنے آرگومنٹ کروں گا میں تو اور خود کو ایک اسکالر کا نام دے دوں اپنے نام کے ساتھ لگا دوں ہمدرد اسکالر فلاں مذہبی اسکالر. تو اس چیز سے وہ منع کرتے ہیں کہ یہ حق آپ کو نہیں پہنچتا. ورنہ کوئی عالم میری نظر میں دیوبندی بریلوی ایسا نہیں ہے کہ جو کہتے ہو کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو. وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو. وہ منع شروع سے ہی منع کرتے یار نہیں پڑھو تو ورنہ اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے قرآن علماء خود. تو اس سے پھر عام لوگ محروم نہیں رہ جاتے انہیں قرآن پاک کی جو ہدایت ہے جو اس سے محروم نہیں رہ جائیں گے لوگ اگر مطلب یہ لوگ نہ پڑھیں اگر قرآن. کیوں نہیں پڑھیں؟ اچھا پڑھیں کیوں نہ پڑھیں لیکن اگر وہ یہ کہے لیکن وہ پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا ہوں. عالم بن گیا آپ وقت لگائیں گے ہر فیلڈ کے اندر وقت لگتا ہے. صحیح. صرف ترجمہ قرآن پڑھ کر آپ نہیں مطلب اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کچھ عالم جو ہے علماء وہ اس لیے جو ہے ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ترجمہ پڑھ لیا تو پھر لوگ آرگومنٹ کریں گے قبلہ آپ نے تو اپنے خطبے میں یہ کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. یہ وجہ بھی ہے یہ وجہ بھی ہے. صحیح 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 یہ وجہ بھی ہے لیکن زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے تجربات جو ہے نا وہ اچھے نہیں رہے. صحیح. ایسے لوگوں سے جنہوں نے خود کوشش کی اور پھر آگے انہوں نے فرقہ یعنی علماء کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے. صحیح ٹھیک ہے اور وہ کہنے لگے کہ جناب نہیں میری لاٹھی میری بھینس تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. بالکل صحیح. قبلہ اچھا ایک بس آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری نہیں پڑھنی چاہیے. اسلامک ہسٹری آپ نہ پڑھیں دیکھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے آپ بس جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں جو آپ کو چیزیں کریں آپ ہسٹری نہ. اس کی کیا وجہ ہے مطلب ہسٹری پڑھنے سے کیوں منع فرماتے ہیں کچھ لوگ کچھ علماء جو ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں ہسٹری آپ کے اپنے بارے میں تھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ماضی خراب ہے. اچھا تاریخ زمانے میں گزرے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے روشن لوگ ہیں. اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا مذہب کے نام پہ وہ منع کرتے ہیں. صحیح. اگر وہ پڑھیں گے تو وہ ایکسپوز ہوں گے. جی بالکل. یہ تو بلکہ گاندھی صاحب جیسے لوگ بھی وہ کہتے ہیں نہیں آپ ان معاملات کو حالانکہ وہ حدیث کو خود دینی تاریخ کا درجہ دیتے ہیں. صحیح. پھر دوسری بات یہ حضرت کہ قرآن آپ دیکھ لیں قرآن تاریخ سے بھرا ہوا ہے. قرآن کا
ایک ثلث یعنی ایک تہائی وہ تاریخ کے اوپر ہے. اچھا ہسٹری پہ ہے، ظاہر ہے تمام انبیاء کی ہسٹری بیان کی گئی ہے. سب یہ انبیاء یہ قصص الانبیاء موجود ہیں. سورہ یوسف پورے جی، یوسف علیہ بالکل السلام کی ایسے ہی. زندگی پر ہے، ہود کے اوپر ہے، جی، صالح علیہ السلام کے اوپر ہے، حضرت ابراہیم کے نام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت تو یہ سب ان کی زندگی بیان کی، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے. ان کے ادوار کا تجزیہ کیا ہے. سورۃ القصص میں فرعونی نظام کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ فرعون کیا تھا، وہ کردار کیا تھا، وہ معاشرے میں کرتا کیا تھا، اس نے کون. تو قرآن تو تاریخ کے واقعات بیان کرتا ہے. اصحاب الاخدود کے بیان کیا، اصحاب الایکہ، مدین اور ارم ذات العماد. ذات عماد کے لوگ بڑے اونچے اونچے ستونوں والے مضبوط. تو یہ تاریخ سے کس طرح منع کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تاریخ سے. اچھا وہ شاید وہ یہ کہتے ہوں گے کہ آپ صحابہ کے واقعات نہ سنیں. تاریخ سے مراد ان کا یہ ہوگا. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ تم تاریخ نہیں پڑھو. بالکل صحیح. وہ کوئی بیوقوف اور احمق ہوگا، اس کو قرآن کا علم نہیں ہوگا. صحیح. وہ یہ کہتے ہو کہ آپ صحابہ کے واقعات نہیں پڑھیں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا، تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی لڑائیاں ہوئی نا اس لیے نہیں. صحیح. چلے بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش. ناظرین ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے اس انٹرویو سے اور یہ تمام جو ہے قبلہ نے فرمایا، اس سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ بہت کچھ حاصل کریں گے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.